من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہی سماعت فرمائے آپ پہلے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ ایمان دل کا یقین، دل کی تصدیق، اور اسلام وہ احکام جو ہاتھ پاؤں وغیرہ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان میں داخل ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسلام میں بھی پورے داخل ہو جائیں۔ یہ تھا اس کا مطلب انشاءاللہ اپنے الفاظ میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے اس کا مطلب سمجھنے کے واسطے ایک حدیث پاک سمجھنا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پہلے یہودی تھے اور عام آدمی نہیں تھے، بلکہ تورات کے زبردست عالم تھے۔ پھر یہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بجائے جمعے کے بار کے دن کی تعظیم ہے، ہفتے کے دن کی تعظیم ہے، اور عبادت کے لیے ہفتے کا دن، بار کا دن مقرر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ دیکھو، اسلام میں تو عبادت کے واسطے جمعہ مقرر ہے، تو میں جمعے میں بھی جو اس دن کی عبادت ہے یعنی نماز جمعہ ادا کروں گا، اور جو اس دن کے مستحبات ہیں، نوافل ہیں، میں وہ بھی ادا کروں گا۔ اور ہفتے کا جو دن ہے اس میں اسلام میں عبادت کی ممانعت نہیں ہے، اور یہودی مذہب میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں اس میں عبادت کا حکم ہے۔ تو میں جمعے کے ساتھ ساتھ ہفتے کے دن بھی عبادت کیا کروں گا اور ہفتے کے دن کی بھی تعظیم کروں گا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر بھی عمل ہو جاوے اور مذہب اسلام پر بھی عمل ہو جاوے۔ اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال نہیں ہے، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، لیکن اس کا کھانا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دونوں مذہب کی رعایت کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بابت یہ آیت شریفہ نازل فرما دی۔
جب تم اسلام میں داخل ہوئے تو پورے پورے داخل ہو، ادھورے داخل نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اونٹ کا گوشت کھانا مت چھوڑو، بلکہ اونٹ کا گوشت کھاؤ، اور جمعے کی عبادت کرو، ہفتے کی عبادت نہ کرو، ہفتے کو عبادت کے واسطے مقرر نہ کرو جس طریقے سے جمعے کا دن عبادت کے واسطے مقرر ہے۔ یہ فرمایا۔ اتنی بات تو سمجھ لینا اس سے آسان ہے، لیکن اس سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اور وہ کیا؟ اپنے مذہب کی جو حدود ہے ان کے اندر رہو، دوسرے مذہب کی باتوں میں نہ پڑو، چاہے وہ تمہیں کتنی بھی اچھی لگے، کتنی بھی اچھی لگے، تم ان پر نہ جاؤ۔ یہ ایک نیا دین ہو جائے گا، اسلام نہیں رہے گا۔ جب دوسرے دین کی کچھ باتیں اس میں شامل کر لی جائیں گی نا تو اسلام نہیں رہے گا، بلکہ ایک نیا دین ہو جائے گا۔ لہذا اپنے دین کی پوری پوری پابندی کرو، اور دوسرے کے دین و مذہب کی کوئی ادنا سی چیز بھی اختیار نہ کرو۔ یہ ہے اس کا حکم۔ بات تو پوری ہو گئی۔ آج کے لوگ ہماری اس بات سے متفق نہیں ہوں گے۔ ہاں، کیا ہے؟ شدت نہیں چاہیے، شدت پسندی اچھی چیز نہیں ہے، رواداری چاہیے۔ اور رواداری کا کیا مطلب ہے ان کے ہاں؟ کہ جس طرح عید مناتے ہو دیوالی بھی منا لو، اور جس طرح بقرعید مناتے ہو ہولی بھی منا لو، کوئی دقت کی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے۔ یہ ہے ان کے نزدیک رواداری کا مطلب۔ اب آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ اور یہ آیت شریفہ نازل کر دینا، اس میں آپ غور کر لو کہ کیا اس طرح عمل کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے مذہب پر رہو، دوسرے کے مذہب پر نہ جاؤ، دوسرے کے مذہب کی چیزیں پسند کر کر کے ان پر عمل نہ کرو، ان پر عمل نہ کرو۔ یہ تمہارا الگ سے ایک مذہب ہو جائے گا، اسلام سے الگ۔ دیکھو، جو مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے واسطے ایک حدیث پاک سمجھیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ایک گلی میں سے گزرے چلے جا رہے تھے۔ اس گلی میں یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں ایک یہودی عالم موجود تھے۔ تو ان یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور تورات کے کچھ ورقے، کچھ اوراق، یہ انہیں ورق کہتے ہیں جناب، پیج کہتے ہیں، پنہ، پیج کہتے ہیں، ورق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو لکھی ہوئی چیز کو پڑھ سکتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے توریت کے وہ اوراق پڑھے اور ان کو بہت اچھے لگے ہو، تو ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا جانتے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر لکھے پڑھے ہی یہ تمام علوم ان کو عطا فرمائے۔ جی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر سنانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ تو تھی ورق میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگواری ہو رہی تھی۔
اور آپ کا چہرہ انور مارے غصے اور ناراضگی کے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کی نظر جو آپ کے چہرے انور پر پڑی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا، ارے عمر دیکھ تو کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو کانپ گئے اور وہ اوراق الگ کر رکھ دیے، اور وہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، گویا کہ یہ اپنی بات کو واپس لینا ہے، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا بات واپس لے لی، ہاں جو رجوع کرنا ہے یہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بات بہت کام کی ہے، سننے کی ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی موجود ہوں گے تو وہ بھی میری ہی پیروی کریں گے، اپنی کتاب اپنی شریعت کو الگ رکھ دیں گے، وہ بھی میرے دین ہی کی پیروی کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں آسمان سے اتارے جائیں گے اور زمین پر ان کو ایک مدت تک رکھا جاوے گا تو وہ ہوں گے تو نبی، لیکن یہاں ہوں گے ایک امتی کی حیثیت سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور آپ کی شریعت کی پیروی کریں گے، اپنے دین کی پیروی اور اپنی شریعت کی پیروی نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، دین کے احکام سمجھانے کے واسطے ہے، چھوٹا ہو یا بڑا اس کی پابندی کرو، اس کو نہ چھوڑو، اور دوسرے مذہب کی دوسرے دین کی کوئی بات اختیار نہ کرو۔ جب اللہ کے رسول نے اس کو فرض و واجب نہیں کہا، اپنے دین کا جز نہیں بنایا، تو کوئی تو بات ہوگی۔ فرض و واجب تو بعد کی بات رہ گئی، اس کو سنت نہیں بنایا، اس کو مستحب کا درجہ نہیں دیا، تو کوئی تو بات ہوگی۔ اگر وہ ہمارے نزدیک ہمارے دین میں بھی پسندیدہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو اختیار کر لیتے اور پھر وہ ہمارے دین کا حصہ ہو جاتا۔ مثال کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود مدینہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے دریافت فرمایا 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات کا دن ہے، نجات کا دن۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا سے پار ہوئے تھے، تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ سے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا، اور روزہ تو آپ پہلے بھی رکھتے تھے، چونکہ 10 محرم کا روزہ پہلے فرض تھا اور رکھتے تھے، پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی جب رمضان کا روزہ فرض ہوا، لیکن اب جو رکھتے تھے، رکھنے کا جو ارادہ فرمایا وہ اس طرح ارادہ فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں، لیکن یہود سے مشابہت نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ ایک دن پہلے کا رکھو، یہ اس کے ساتھ ایک دن بعد کا اور رکھو۔ بہرحال یہ بات میں نے آپ کو بتائی، اگر وہ چیز اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہوتی تو اس کو اپنے دین میں داخل کیا جاتا، چاہے سنت و مستحب کے درجے میں داخل کیا جاتا، لیکن جب نہیں ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس کو اچھا سمجھ کر مت کرو۔ یہ اب آپ سمجھ لیجئے گا، یہود کی، نصارہ کی، ہندوؤں کی اور دوسرے قوموں کی جو چیز ہم کو پسند آوے اور ہم اس کو اختیار کر لیں اور ہم اس کو کرنے لگیں، تو یہ کیا ہے آگے دیکھنا، ابھی آیت شریفہ میں کیا بتایا جائے گا، یعنی ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات مکمل الحمدللہ پوری سمجھ میں آگے ہوگی، پوری وضاحت ہو گئی۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ رواداری کے ساتھ، میل ملاپ کے ساتھ رہنا چاہیے، ہاں تو دیکھو وہ ہم کو گمراہ کر رہے ہیں۔
گمراہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہ ہم پر نفسیاتی دباؤ ڈال کے، قانون کے حساب سے نہیں، آئین کے حساب سے نہیں، نفسیاتی دباؤ ڈال کے ہم کو بدلنا چاہتے ہیں. ہاں دیکھو رواداری کیا ہے؟ رواداری یہ ہے کہ میرا میل ملاپ آپ کے ساتھ ہو، آپ کا میل ملاپ میرے ساتھ ہو، میں آپ کے ساتھ ہمدردی کروں، آپ میرے ساتھ ہمدردی کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں اور آپ میرے مذہب میں داخل ہو جاؤں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ہاں دیکھو مثال کے طور پر میرا بھی دوست ہوگا کوئی نہ کوئی، آپ کا بھی دوست ہوگا کوئی نہ کوئی. آپ اس کو بیٹھک تک محدود رکھتے ہیں، آپ اس کو اپنے پیڑ پر نہیں لے جا کے بٹھاتے، اور بٹھانا بھی نہیں چاہیے. تو بھائی ہم انسانیت کے ناطے ان سے پوری ہمدردی کریں گے، ہم پڑوسی ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے ان سے پوری ہمدردی کریں گے، لیکن مذہب کی کوئی چیز اختیار نہیں کریں گے. اگر وہ ہمارے مذہب کی چیز اختیار کرے تو ان کی مرضی، چاہے وہ نماز پڑھیں، چاہے وہ روزہ رکھیں، چاہے وہ حج کریں، قرآن پڑھیں، کچھ بھی کریں، ہم نے ان کی کسی مذہب کی کسی بھی چیز کو اختیار نہیں کریں گے. ہاں جہاں تک قومی رواداری، ہماری ان کی قومیت جو ہے نا وہ ہندوستانی ہے، ہندوستانی. اور ہندوستانی قومیت وہ ہے 26 جنوری مل کے منائیں اور 15 اگست مل کے منائیں، نہ کہ عید اور دیوالی مل کے منائیں. جی ہاں، میں نے بہت صاف صاف آپ کے سامنے بات کہہ دی اور اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی ہاں، اور ایک جملہ اور سن لو. جس طریقے سے کفر اور شرک ناپسندیدہ ہے اور ہم کفر اور شرک سے دور ہیں، تو ایسے ہی کفریہ شرکیہ اعمال سے بھی دور رہیں. کفر و شرک سے تو نفرت اور کفریہ شرکیہ اعمال سے تعلق میں ہم لگیں، یہ کیا مطلب؟ یہ کوئی مطلب نہیں ہے. جی ہاں، اب آگے چلیے. بات تو سمجھ میں آ گئی. اب دیکھو اس پر وعید ہے، بڑی دھمکی ہے، ایسا کرنے پر بڑی دھمکی ہے، بڑی وعید ہے. کیا فرماتے ہیں کہ تم شیطان کے پیچھے پیچھے مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے پیچھے مت چلو. معلوم یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جو بات آئی یہ ایک شیطانی وسوسہ تھا جو ان کو اچھا لگا اور انہوں نے اس پر عمل کر لیا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. یہ شیطان کی دشمنی کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ شیطان کی دشمنی کا ہمیں کیسے پتہ چلے، اور یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ شیطانی خیال ہے؟ یہ شیطانی خیال ہے. جب شیطان ہمیں اکسا رہا ہے، شیطان ہمیں لبھا رہا ہے، شیطان ہمیں کسی برائی پر آمادہ کر رہا ہے، کیسے پتہ چلے؟ بہت آسان ہے، اس کا پتہ لگانا اس کا بہت آسان ہے. جب خلاف شریعت کوئی کام آپ کو اچھا لگے اور اس کی اچھائیاں ہمارے دل میں آنے لگے، ظاہر بات ہے شیطان کی طرف سے ہے، فرشتے کی طرف سے تو ہے نہیں، اللہ کی طرف سے تو ہے نہیں، ہمارے نفس کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے. اور یہ اور کس کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ کسی کی طرف سے نہیں، کسی کی طرف سے نہیں. تو برائی کا جب خیال آتا ہے وہ شیطان ہی کی طرف سے آتا ہے یا نفس کی طرف سے آتا ہے. اور دیکھو سنو اگلی بات، اور دھیان سے سنو. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم پھسل گئے، اگر تم رپٹ گئے، اگر تم ہٹ گئے، اس کے باوجود کہ تمہارے پاس صاف صاف باتیں آ چکی ہیں، صاف صاف باتیں، صاف صاف احکام آ چکے ہیں. وہ صاف صاف باتیں، صاف صاف احکام کیا ہیں؟ دین کے احکام، قرآن پاک کے احکام، حدیث پاک کے احکام صاف صاف آ گئے ہیں. اور صاف صاف احکام آنے کے باوجود بھی تم پھسل جاؤ
تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غلبے والا ہے، اور وہ تمہیں اسی وقت سزا دے سکتا ہے، وہ فوراً تمہاری پکڑ کر سکتا ہے اسی وقت، لیکن وہ حکمت والا ہے۔ حکمت کی وجہ سے اس نے یہ طے کیا ہے کہ میں فوراً سزا نہیں دوں گا، بلکہ اس کو مہلت دوں گا، مہلت دوں گا، سوچنے غور کرنے کی مہلت دوں گا، اس کو واپس لوٹنے کی توبہ کرنے کی مہلت دوں گا، اور پھر ممکن ہے دنیا میں عذاب آ جاوے، اور دنیا میں نہ آوے تو آخرت میں تو ہے ہی، وہ حکمت والا ہے۔ ہاں دیکھو، دو دھمکیاں ہو گئی اس بات پر، دو وعید ہو گئی اس بات پر، اور تیسری وعید سنو، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، کیا وہ اپنی حرکتوں سے باز آنے کے واسطے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہیں عذاب دینے کے واسطے بادلوں میں اتر آویں؟ وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا جاوے، کیا اس کا انتظار ہے؟ یعنی عذاب کا انتظار ہے، قیامت کا انتظار ہے؟ نہیں پوچھتا، یہ دھمکی ہے، یہ دھمکی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تمام چیزیں، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ میدان حشر میں تمام معاملات اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور پھر وہاں ہر عمل کا حساب ہوگا، پوچھا جائے۔ یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی، مضمون جو چل رہا تھا وہ بھی پورا ہوگا، اب آگے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ فمن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ پہلے ترجمہ کرتا ہوں، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنی صاف صاف دلیلیں عطا کی ہے۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنی صاف صاف دلیلیں عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا رسول ہونے پر بار بار دلیل مانگتا تھا فرعون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے معجزہ پیش کر دیتے تھے، دلیل دے دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک تو مشہور عصا، لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب آپ اس کو زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور اژدہا کی طرح دوڑتا، اگر کوئی قریب آ جاوے نگل بھی لیتا، وہ تو سارے بھاگ جاوے تھے۔ کوئی روایت میں آتا نہیں کہ اس نے کسی کو نگلا ہو۔ ہاں جادوگروں نے جو رسیاں، لاٹھیاں وغیرہ وغیرہ ڈال کر اور اپنے جادو سے ان کو سانپ بنایا تھا، اور چلتی پھرتی چیز نظر آ رہی تھی، وہ ان سب کو نکل گیا تھا، ان سب کو ختم کر گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یہ ایک دلیل، اور جیسے یہ دلیل فرعون کے لیے اور فرعون کے درباریوں کے لیے، فرعون کی قوم کے لیے، یہ دلیل موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے بھی، اور جیسے یہ دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی، ایسے ہی ایک نعمت بھی ہے، انعام بھی ہے، کہ وہ فخر کرے اس بات پر کہ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ ایک چیز، ایک تو یہ ہو گیا جی، اور دوسرا قصہ تو وہ لمبا ہے، میں مختصر کر کے کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچ لی تھی،
تو فرعون کے دل میں بار بار وہ پرانا خیال آیا کرتا، ہو نہ ہو یہ لڑکا وہی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیری حکومت ختم کرے گا۔ تو اس دن پھر اس کے دل میں یہی خیال آ گیا، اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو کام کرنا چاہتا ہے وہ اپنے کام کرنے پر پوری طرح قادر ہے، پورا انتظام کر دیتا ہے، ہر انتظام کر دیتا ہے۔ تو جو فرعون کی بیوی تھی، ان کے دل میں ان کی محبت، موسیٰ علیہ السلام کی محبت بہت زیادہ تھی۔ جب فرعون نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو آسیہ نام تھا ان کا، انہوں نے کہا واہ آپ بھی ایسا کام کر رہے، بچے کو نہیں ایسی باتوں کی کیا پتا؟ اگر نہیں یہ بچہ نہیں ہے، یہ تو مجھے اس کی چچوں والی بڑوں والی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ کہنے گے نہیں، تم دیکھو ایک انگارے اور پھول، گلاب کے سرخ پھول رکھو، یہ بچہ سے کیا پتا یہ پھول اٹھاوے گا یا انگارہ اٹھاوے گا۔ تو دونوں چیزیں پیش کی گئی امتحان کے واسطے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے بھاگ کے آ کے کہا کہ یہ ہاتھ پکڑ کے انگارے کی طرف کر دیا، انگارہ اٹھا لیا انہوں نے۔ تو جلنا ہی تھا وہ، تو جب وہ جلا ہاتھ تو فوراً پھینک دیا، وہاں سے کچھ نشان بھی ہو گیا، جل بھی گیا۔ تو ایک تو یہ کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی بات پوری ہو گئی، اور دوسرے فرعون کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ تو اس کی بچپنے کی حرکت ہے، ایسی ویسی کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں اور سمجھیو بھائی، اور دیکھو ہے تو یہ بات مذاق کی اور ہے بالکل سچی، اگر میری بات سمجھ میں نہ آ تو واپس دے دیو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور بلا اسباب کے کرنے پر قادر ہے، لیکن جو کشت کرتا ہے اکثر و بیشتر اسباب کے تحت کرتا ہے۔ بولو، اللہ اس پر بھی تو قادر تھا کہ فرعون کے دل میں خیال ہی نہ آتا، اللہ اس پر بھی تو قادر تھا کہ آسیہ نے جو کہا تھا فرعون فوراً اس کو مان لیتا، لیکن پورے حالات ایسے بنائے، ایسے اسباب بنائے کہ جس سے جو دلیل ہو جاوے، ثبوت ہو جاوے فرعون کے دل میں یقین ہونے کا۔ چلو یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جلا تھا، تکلیف ہوئی تھی، ہاں سی، اللہ نے اس کو بھی نعمت بنا دیا، اس کو بھی انعام بنا دیا، اور یہ کہا کہ اس ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے دباؤ۔ جب بغل کے نیچے دبا کے اس کو یوں نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اس وقت سمجھو ہاتھ عام آدمی کا ہاتھ ہے، کچھ نہیں، ایسا ہی جب وہ ارادہ کر کے اپنے بغل کے نیچے اس کو دباتے اور پھر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا، ید بیضاء، آپ نے سنا، روشن تھی۔ تو دوسری دلیل یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی نبوت کی، جس کو معجزہ کہتے ہیں، معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو سمجھاتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، لیکن وہ سخت دل یوں کہتے کہ اے موسیٰ اگر تو سچا ہے تو عذاب لا کے دکھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیج دیتے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ جوں کا عذاب بھیجا، جوں سرمجو ہو جاتی ہے نا، جوں کا عذاب بھیجا۔ انہی میں تو بنی اسرائیل رہا کرتے تھے، اور میلے کچیلے گندے رہا کرتے تھے، چونکہ وہ تو نوکر اور خادم تھے، اور فرعون اور اس کی قوم یہ تو شاہی خاندان سے تھے، شاہی لوگ تھے، حکومت تھی ان کی، یہ صاف ستھرے سب کچھ رہتے تھے۔ لیکن وہ جوں اسرائیلیوں کے جسم میں نہیں ہوتی تھی، اور وہ قبطیوں کے اور فرعون کے ہر جگہ جو، جہاں دیکھو وہاں جو، یہاں پلکوں تک میں ان کی جو، اور بنی اسرائیل کے کسی کے کچھ نہیں۔ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔
اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ایک دلیل بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عذاب کی دھمکی دی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری کر دی، عذاب آ گیا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نعمت بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایک یہ معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ عذاب بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈک کا۔ جی، بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ نہیں، اور قبطیوں کے اور فرعون کے ہر چیز میں مینڈک، ہر چیز میں مینڈک۔ یوں کہہ لو آج آپ اپنے ماحول میں توا اٹھاؤ تو مینڈک، اور پھکنی اٹھاؤ تو مینڈک، اور چمچ اٹھاؤ تو مینڈک، اور پیالہ اٹھاؤ تو مینڈک، اور ہاتھ اٹھاؤ تو مینڈک، اور پیر اٹھاؤ تو مینڈک، ہر جگہ سے۔ اور بنی اسرائیل کے یہاں کچھ نہیں۔ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی فرمائش سے بار بار وہ کہہ دے اللہ اے موسیٰ بس تو اب کہ یہ عذاب ہٹا دے، جب تو یہ عذاب ہٹا دے گا تو ہم ایمان لے آویں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ہٹ جاتا۔ دیکھو دو دعا کی عذاب آ گیا، یہ بھی ایک دلیل، اور دعا کی ہٹ گیا یہ دوسری دلیل ہو گئی گویا کہ جی۔ پھر خون کا عذاب آیا کہ جو بھی کھاتے جو بھی پیتے وہی خون ہو جاتا، وہی خون ہو جاتا۔ اور بنی اسرائیل کھاتے پیتے کچھ بھی نہیں، اسی ہانڈی میں سے قبطی نے لیا اپنی پلیٹ میں، اسی ہانڈی میں سے بنی اسرائیل کو دیا، تو قبطی اس کو کھاتا تو خون، اور بنی اسرائیل اس کو کھاتا تو ٹھیک۔ ایک ہی پلیٹ میں کھانا شروع کیا قبطی نے اور بنی اسرائیلی نے، تو جدھر سے قبطی لقمہ اٹھاتا ہے وہاں خون، اور جدھر سے وہ اسرائیلی لقمہ اٹھاتا ہے وہاں کچھ نہیں، وہاں کھانا کا کھانا ہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کئی معجزے ہوئے، ایک تو عصا جو اژدھا بن جاتا تھا، اور ایک ہاتھ جو روشن ہو جاتا تھا، ایک جوں کا عذاب، ایک مینڈک کا عذاب، ایک خون کا عذاب، ایک ٹڈی کا عذاب، اور ایک اس کا وہ دریا پار ہوئے، یہ 7 ہوئے۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 2 اور مجھے یاد نہیں آ رہے اس وقت۔ طوفان کہیں گا، طوفان، ہاں طوفان تو شاید انہی کی تفسیر ہے۔ بہرحال یہ ہے، تو یہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھے، ایسے ہی یہ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمت بھی تھے۔ اور ان کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انعام فرمائے۔ ایک انعام یہ کہ اس نسل میں برابر انبیاء علیہ السلام پیدا ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہوئے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی ہوئے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب نبی ہوئے، اور حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے، اور پھر نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل ہی میں رہا۔ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گویا کہ بڑی آسانی سے بادشاہت عطا فرمائی۔ جی، بنی اسرائیل میں بادشاہت رہی۔ جی، تو بہت سارے انعام ہیں اور بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے تو صحیح، ہم نے ان کو کتنی صاف دلیلیں، یعنی کتنی نعمتیں ان کو عطا کی ہیں۔ آئیے آگے کیا ہے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو شخص
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے جب کہ وہ اس کے پاس آ جاوے اور اس کا وہ شکریہ ادا نہ کرے، اس کا وہ تقاضا پورا نہ کرے، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور ایسے ناشکرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دے گا۔ یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن اس کو سن کر صرف ایک تاریخی قصے کے طور پر نہیں لے لینا چاہیے، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، ہر لفظ اس کا ہدایت ہے۔ جی ہاں، کیا سمجھنا چاہیے؟ جیسے یہ پوچھ اور یہ سوال بنی اسرائیل سے ہے، ہم سے بھی تو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں ہم کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ جی ہاں، ہم اگر اپنی نعمتوں کو دیکھیں، اپنے انعامات کو دیکھیں، تو بنی اسرائیل کیا بلکہ جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں، ان سب سے زیادہ اور سب سے بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، مختصر طور پر سن لیجئے گا۔ جی ہاں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط، درمیانی امت، اعتدال والی امت۔ اس کی تفسیر میں نے کی تھی لیکن شاید یاد نہ ہو، اور پھر کروں گا آپ کو۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم سب امتوں میں افضل امت ہو، بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے لاڈلے آخری نبی جو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی امت بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسا دین دیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ آخری نبی، آخری دین، آخری کتاب ہم کو عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا انعام فرمایا کہ ہمارے دین کو اتنا آسان کر دیا جتنا آسان ہو سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی امت سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اب تو تمہارے لیے کچھ سخت احکام ہیں، تم ان پر عمل کرو، جب آخری نبی آئیں گے تو ہم تم کو پھر ان احکام میں آسانی عطا کریں گے۔ جی، اور بھی سن لو، دیکھو، آپ اب تک غور نہ کیا ہو تو غور کرنا۔ آپ نے ہندوؤں کو مندر میں یا اپنی جو پوجا استھل ہے بس وہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، چاہے بڑھ کے نیچے چاہے مندر میں، یوں نہیں کہ ہر جگہ کہیں بھی۔ اگر وہ کریں گے تو کوئی بھومیا کچھ نہ کچھ بناویں گے وہاں سے، تب کریں گے۔ جی ہاں، تو وہ اپنی عبادت گاہ میں ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کچھ ان کے لیے ضروری ہوگا اسی لیے تو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا، جہاں چاہو مصلی بچھاؤ، نماز پڑھ لو، ساری زمین کو ہمارے واسطے عبادت گاہ بنا دیا، بس قبلے کی طرف منہ کرو۔ مصلی بچھانے کی بات تو میں نے کہہ دی، ورنہ مصلی نہ بھی بچھاؤ، زمین پر پاک ہو، نماز پڑھ لو۔ اس کے علاوہ اور ہیں بہت سارے انعام۔ ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا۔ جس طریقے سے پانی سے ناپاکی دور ہو جاتی ہے اور آدمی پاک ہو جاتا ہے، بے وضو ہو تو اس کا وضو ہو جاتا ہے، بے غسل ہو تو اس کا غسل ہو جاتا ہے، ایسے مٹی سے بھی آدمی اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح پانی سے پاک ہوتا ہے، جبکہ پانی نہ ہو، جس کو ہم تیمم کہتے ہیں۔ جب ہم تیمم کر لیں تو جس طریقے سے پانی سے وضو کرنے سے ہمیں پاکی حاصل ہوئی ہے، ایسے ہی مٹی لپیٹنے سے بھی ہم کو پاکی حاصل ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے غسل کرنے سے ہمیں پاکی حاصل ہوئی ہے، اگر ہم پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کرنے سے بھی اسی طرح ہم کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اور جہاں تک بات معجزات کی ہے تو میرے دوستو، بہت معجزے ہیں، بے شمار معجزے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہاں عطا کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، تو بہرحال ہم سے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھ کر جان کر ان کی قدردانی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں ہم منہمک رہیں، اس دین پر ایمان لامیں اور اسلام میں پورے داخل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت و عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔